تم سے یہ پوچھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کرنے والوں اور اس کے خلاف فیصلے دینے والوں، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کسی بھی اللہ کے نبی کی شان کے خلاف کسی چار دیواری کے اندر بات کی جائے، بتاؤ کیا وہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور باقی چار دیواری چھوڑو، یہ جو دل کے ارد گرد چار دیواری ہے، انسانی جسم کے دل کے ارد گرد جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے اندر بیٹھا ہوا انسانی جسم کو اور ہر عضو کو حکم دینے والا ایک سردار بیٹھا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ اگر یہ دل اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کر صرف اس چار دیواری انسانی جسم کی چار دیواری جو پسلیوں کی اس کے اوپر اور ہڈیوں کی بنی ہوئی اور گوشت کی بنی ہوئی ہے، اگر اس چار دیواری میں بیٹھا ہوا یہ دل ہی اگر حضور کی ختم نبوت کی تصدیق نہ کرے، اگر دل کے اندر ہی تصدیق نہ ہو، اقرار باللسان تو ہو لیکن تصدیق بالقلب نہ ہو، تو علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین سب کا متفقہ فیصلہ ہے جس شخص کا اقرار باللسان ہو، زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو اور دل میں تصدیق نہ کرتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ، جسم کی چار دیواری میں بیٹھا یہ دل اگر اپنے اندر شک ڈال لے حضور کی ختم نبوت کا، تو بندے کو کافر کر چھوڑے۔ اتنی بڑی چار دیواری اور اتنے بڑے ادارے کی بات تم کیسے کر سکتے ہو جس کے اندر لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہو، جس کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا؟ پھر پاکستان کا قانون یہ ہے، یہ 1973 کا قانون ہے، پاس کیا ہوا قانون ہے۔ یہ اسلامی قانون کو تو تم کبھی مانتے ہو کبھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے وہ بات الگ گئی۔ میں پاکستان کے قانون کی بات کرتا ہوں جس کا رکھوالا بنا کے اس بندر کو بٹھایا ہے۔ میں پاکستان کے قانون کی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کے قانون کے تحت قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، لاہوریوں کو اپنی عبادت خانے کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، انہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی بھی اجازت نہیں۔ تو بتاؤ، جس کو مسلمان کہلوانے کی اجازت نہیں، جسے تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، جسے اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں، بتاؤ اسے قرآن پاک پڑھنے کا حق کس نے دیا؟ وہ تو اس قرآن پاک کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو جس اللہ کے نبی پر یہ قرآن پاک نازل ہوا اس اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، تو جو اللہ کے آخر الزمان نبی کو نہیں مانتا وہ اس آخر الزمان کتاب کو کیسے مانے گا؟ وہ جب بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو اپنے مطلب کے مطابق کرتے ہیں کچھ، اور جو تفسیر صغیر انہوں نے لکھی ہے جس کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں اسم گرامی سورہ صف کے اندر 28ویں پارے کے اندر جہاں حضور کا اسم گرامی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد میں آیا ہے، انہوں نے اس احمد سے مراد حضور کی ذات کو نہیں لیا، انہوں نے اس احمد سے مراد اپنے کانے بھینگے اور باتھ روم میں مرنے والے اس گندے غلیظ شخص کو لیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو مراد نہیں لیا۔ تو بتاؤ پھر اس تفسیر صغیر کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کسی چار دیواری کے اندر بھی، کسی کالج کے اندر بھی، کسی ادارے کے اندر بھی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ سن لو مسلمانوں، اسلام کا عقیدہ، بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ، اسلام کی بنیادی جزو یہ ہے کہ جو بندہ حضور کو آخری نبی مانتا ہے مسلمان صرف وہی ہے، جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کو آخری نبی ماننا تو خدا جو امکانی صورت میں بھی کسی اور کو مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس بات میں شک بھی کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے پاکستان کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں